میں نے سوچا ہے کہ میں ایک نظم لکھوں گا خدا کے بارے میں، جس نے میری تخلیق کے وقت میری مرضی جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی، میرا نام و نسب اور پشت در پشت میرے اجداد کے لیے آقاؤں کا انتخاب کیا، کنجے جگر سے کھینچ کر وہ نور لائے اور آقاؤں کے سپرد کر دیا۔ غلام ظالم نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ ظالم کے مقابل آتے ہیں۔ نظر بچا کر آقاؤں سے کچھ چھپا لینا آسان نہیں، ان کے نگراں بہت سخت ہوتے ہیں۔ پکڑے جانے پر غلاموں کو بھٹیوں کا پیٹ بھرنا پڑتا ہے، مگر غلاموں کو چھپانے سے کون باز رکھ سکتا ہے؟ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کنجے جگر سے کھینچ کر لائے ہوئے نور کا تھوڑا سا حصہ انہوں نے چھپا کر رکھ دیا تھا تاکہ ضرورت پڑنے پر اسے استعمال کیا جا سکے۔ چونکہ اس دفعہ غلاموں کے ہاتھوں آقاؤں کو ہوئی تھی مات، لہذا آج اسی چھپائے ہوئے نور سے روشن ہے یہ کائنات۔ میں نے سوچا ہے کہ میں ایک نظم لکھوں گا کائنات کے بارے میں، جس کی بساط رنگ و آہنگ کی تکرار سے بچھائی گئی تھی، مگر اب اس کی جگہ ایک ہماگیر فرسودگی نے لے لی ہے۔ رات اور دن کا مسلسل ظہور دیوانے کی اس حرکت کی یاد دلاتا ہے جو ایک ہی بات کو بار بار دہراتا ہے۔ دلچسپی، معصومیت اور نئے پن کا مکمل زوال۔ ساری دلچسپ چیزوں کا اب ایک ہی متبادل ہے، انسان، نہایت ہی غیر دلچسپ چیز۔ میں نے سوچا ہے کہ میں ایک نظم لکھوں گا انسان کے بارے میں، جو آدمی بننے سے رہ گیا، جس نے تخیل ایجاد کی اور ریشم کے کیڑے کی طرح اپنے بنائے ہوئے تاروں میں الجھتا چلا گیا، جس نے خودکشی ایجاد کی اور حقیقی زندگی نوکروں کے حوالے کر دی۔ تخیل سے خودکشی تک کا سفر اس نے پلک جھپکتے طے کیا تھا۔ حقیقی زندگی کی بے معنویت اور پھسپھسے پن کو سمجھنے میں اس نے دیر نہیں کی، مگر اس آپا دھاپی میں اس نے دل پر نظر نہیں رکھی، اور اس وقت تک دل عشق کو ایجاد کر چکا تھا۔ میں نے سوچا ہے کہ میں ایک نظم لکھوں گا عشق کے بارے میں، افلاطونی عشق نہیں، وہ عشق جس میں ہوسناکی بھی شامل ہو، وہ عشق جو ہم بستری کا بھی طالب ہو، جس کے لیے ذہانت لازمی چیز نہیں، جو اتنا مہذب اور نفیس طبع نہ ہو کہ گندگی کے تصور سے خوف کھائے۔ کھانے کی طرح خمیر کا تیار کرنا بھی ایک نہایت ہی غیر جمالیاتی فعل ہے، لیکن جمالیات کا تجریدی تصور میرے کام کی چیز نہیں۔ تجریدی عشق بھی میرے لیے بے معنی ہے۔ میرے لیے عشق کی وہ شکل ضروری ہے جس میں اتنی گنجائش ہو جتنی اس فارسی گو کے یہاں ہے۔ زن بدست مرد در وقت لقا، چون خمیر آمد بدست نان با۔ میں نے سوچا ہے کہ میں ایک نظم لکھوں گا ان تمام چیزوں کے بارے میں، اور پتہ لگاؤں گا کہ نظم لکھی کس طرح جاتی ہے، اور جب نظم لکھنے کا سراغ مجھے مل جائے گا تو نظم نہ لکھنے سے بھی کام چل جائے گا۔ میں نے سوچا ہے کہ میں ایک نظم لکھوں گا خدا کے بارے میں، جس نے میری